UCS TV دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم اور تمام ناظرین کو UCS TV میں خوش آمدید۔ مہنگے لہنگے ڈیزائن کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کسی مسئلے کو اجاگر نہیں کر سکتے۔ UCS TV کے ناظرین، پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایک دلہن کی تصویر وائرل ہے جس میں وہ انتہائی خوبصورت لال لباس میں ملبوس جہیز سے لدے ایک چھکڑے کو بمشکل گھسیٹنے کی کوشش کر رہی ہے اور سجا سنورا دولہا بھی اسی چھکڑے پر سوار ہے اور اس تصویر پر لکھا ہے جہیز سے انکار کریں۔ ناظرین، یہ تصویر معروف پاکستانی ڈیزائنر علی ذیشان کی نئی برائیڈل کلیکشن نمائش کا حصہ ہے جس کا مقصد نوجوان نسل میں جہیز کی صدیوں پرانی روایت کے خلاف آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اس سے قبل سن 2017 میں بھی وہ کم عمری کی شادیوں کے خلاف UN ویمن کمپین کا حصہ بنے تھے اور ڈیزائنر کی سن 2018 کمپین بھی معاشرے پر سوشل میڈیا کے ذریعے ڈالے جانے والے دباؤ سے متعلق تھی۔ ناظرین، حالیہ برائیڈل کلیکشن کو گزشتہ ہفتے کے اختتام پر لاہور میں منعقدہ ہم برائیڈل کوٹیور ویک کے دوران پیش کیا گیا اور پاکستان میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خواتین UN ویمن نے بھی اس کلیکشن کی حمایت کی ہے۔ ناظرین، اگر صرف تصویر کی بات کی جائے تو اس پر خاصا رد عمل سامنے آیا ہے جس میں تقریباً ہر شخص ہی جہیز جیسی رسم کی مخالفت کرتا نظر آیا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ تصویر شادیوں کا لباس ڈیزائن کرنے والے ایک مہنگے ڈیزائنر کی نئی کلیکشن کا حصہ ہے جس کے ذریعے وہ ملک میں رائج جہیز کی رسم کے خلاف آگاہی پھیلانا چاہتے ہیں، اور UN ویمن پاکستان میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خواتین نے اس کلیکشن کی حمایت کی ہے، تو عوام کا رد عمل کیسا ہوگا؟ ظاہر ہے ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ کسی نے کہا 12 لاکھ کا لہنگا بیچتے ہوئے آپ جہیز کے نام پر پڑنے والے بوجھ کے مسئلے کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ فیشن ایک عیاشی ہے، اگر آپ کو آگاہی پھیلانی ہی ہے تو کم مراعات یافتہ طبقے کا بوجھ کم کرنے کا سوچ کر آگے آئیں۔ کسی نے تبصرہ کیا کہ 12 لاکھ کا لہنگا اپنی مرضی سے خریدنے اور بیٹی کو لاکھوں کا جہیز دینے پر مجبور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ ناظرین، علی ذیشان تھیٹر اسٹوڈیو کی چیف مارکیٹنگ آفیسر حفصہ بابر کا کہنا تھا کہ خود اپنی مرضی سے مہنگا لہنگا خریدنا آپ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ اگر آپ کوئی مہنگی چیز خریدنے کی سخت رکھتے ہیں تو اسے خریدنے میں کوئی حرج نہیں، اور جب ہم علی ذیشان کی بات کرتے ہیں تو وہ جو کچھ بھی ڈیزائن کرتے ہیں وہ ایک مخصوص طبقے کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں، اور ان کے ڈیزائن کردہ تمام ملبوسات ہاتھوں سے بنائے جاتے ہیں جن پر بہت محنت اور مہنگا کپڑا لگتا ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتے، اس لیے ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگے لہنگے ڈیزائن کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کسی مسئلے کو اجاگر نہیں کر سکتے۔ ناظرین، حفصہ کے مطابق ہمارے پاس کئی ایسے گاہک بھی آتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ علی ذیشان کا ڈیزائن کردہ شادی کا لباس پہنیں، لیکن ان کے سسرال والے ان سے گاڑی اور جہیز جیسی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جہیز صرف مڈل کلاس طبقے کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ امیر لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہے۔ تو کیا مستقبل میں علی ذیشان اس مڈل کلاس طبقے کے لیے بھی کچھ ڈیزائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو ان کے ڈیزائن کردہ لباس پہننا تو چاہتے ہیں مگر خریدنے کی سخت نہیں رکھتے؟ اس کے جواب میں حفصہ کا کہنا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے گاہکوں کی خریدنے کی سخت کم ہو گئی ہے اور زیادہ تر لوگ چھوٹے پیمانے پر کووڈ شادیاں کر رہے تھے، لہٰذا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پہلی مرتبہ کورونا کے دوران اپنے ڈیزائنز کو 50% کم قیمت میں سیل پر لگا دیا تھا، جس میں بے شمار لوگوں کو ان کے ڈیزائن خریدنے کا موقع ملا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے گاہکوں کی مشکلات کا اندازہ ہے اور علی ذیشان کے ڈیزائنز کو سب کے لیے افورڈیبل بنانے کے لیے وہ آگے بھی ایسے اقدامات لیتے رہیں گے جن میں لون کلیکشن کی ریلیز بھی شامل ہے۔ حفصہ کے مطابق علی ذیشان اپنے ڈیزائنز کو صرف ایسے لوگوں تک محدود نہیں رکھنا چاہتے جو مہنگے کپڑے خریدنے کی سخت رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے قبل بھی علی ذیشان نے کم عمری میں شادیوں اور کئی دوسرے معاشرتی مسائل کے متعلق آگاہی پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس سے قبل سن 2017 میں بھی وہ کم عمری کی شادیوں کے خلاف UN ویمن کمپین کا حصہ بنے تھے، جس کے دوران ڈیزائنر نے اسکول یونیفارم میں ملبوس ایک بچی کو اپنے شو سٹاپر کی حیثیت سے ریمپ واک کے لیے منتخب کرتے ہوئے اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی۔ رنگ برنگے ملبوسات والے ماڈلز کے بیچ اس اسکول جانے والی بچی نے آسمانی اور سفید رنگ کے یونیفارم اور دلہن کے زیورات اور ایک اسکول بیگ پہن رکھا تھا۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر ملنے والے رد عمل کے حوالے سے حفصہ کا کہنا تھا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے اور ہمیں بہت مثبت قسم کے پیغامات مل رہے ہیں۔ تو UCS TV کے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو
اور اس ویڈیو کے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔